کل قیامت کے دن اگر وہ پہلے اس کا صلہ نہیں دے پایا تو میں اس کو تلاش کروں گا. کیا کروں گا؟ تلاش کروں گا. اور اللہ سے کہوں گا اللہ اس کا قرض ہے محبوب میں ادا کروں. کہا جی تیری ذمہ داری ہے, یہ میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب اس کے من میں جو اس کی بابت جو آپ کے من میں فیصلہ ہی وہی میرا فیصلہ ہے. جہاں حرمتیں سجدہ ریز ہیں وہاں ہم نے ترازو پکڑا ہوا ہے. کسی مولوی کی بات کی ہے شریعت یا اہل سنت, ہر جگہ یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ فلاں اہل سنت سے خارج. کسی ملا کی ملکیت نہیں اہل سنت. اہل سنت آفاقی حرمت ہے اور اہل سنت کے خمیر میں اہل بیت کی محبت ہے. میں نے وہ حدیث نہیں سنائی, حضور نے فرمایا جو کخ برابر پیچھے ہٹ گیا شیطان. 10 فتوے دیے ہیں رسول پاک نے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ بھیگا ہوا ماحول ایک ایسی حرمت کی طرف چلا جائے کہ ہماری ہر شے قبول ہو جائے. رسول پاک نے حضور خطبہ دیا اور کفار کے جواب میں دیا. کفار نے کہا مثل محمد مثل نخلۃ فی قباء الارض, محمد کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر کوئی کھجور کا پودا ہوگا ہے. اللہ کے رسول کی غیرت جلال میں آئی. میری ماں اور میرے باپ کی حرمت کے خلاف بات کرتے ہیں. کھڑے ہو گئے, 2400 صحابہ کا مجمع لگا اور اللہ کا رسول کہتا ہے من آنا, بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ. فرمایا ثم من آنا, میں پھر کون ہوں؟ کہا انت نبی اللہ. فرمایا ولیکن من آنا. صحابہ خاموش ہو گئے کہ اب کیا بولے ہیں, نبی بھی کہہ دیا رسول بھی کہہ دیا. فرمایا سنو میں کون ہوں؟ انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب. حضور نے اپنے باپ کی عظمت کو بیان کیا اور جملہ بولا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہما. جب اللہ نے کائنات کو وجود بخشا تو 2 حصے کیے, جو حصہ عظمت اور افضلیت میں سب سے اعلیٰ تھا مجھے اس میں رکھا. پھر قرآن کریم کی 41 آیتیں تلاوت فرمائی سورہ واقعہ کی. یہ پڑھا کرو دین. میرے رسول نے ہماری کملی سیانی مائیں, پینڈو ماؤں کو جن کے پاؤں گوبر آلود ہوتے ہیں, گرد آلود ہوتے ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے وہ جنت رکھ دی ہے جو 7ویں آسمان پر ہے. یہ رسول نے ہماری ماؤں کو تکریم دی ہے اور ہم ان کی ماں کو کفر کی گالی دیں. ڈوب جانا چاہیے, سمت کو مر جانا چاہیے. فجعلنی فی خیرہما, مجھے اس حصہ مخلوق میں رکھا یہاں اللہ نے فضیلتوں کی انتہا کر دی. کما قال اللہ تعالی, ارشاد فرمایا اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. جیسا اللہ کا ارشاد, کچھ لوگ اصحاب یمین کچھ اصحاب شمال. انا من اصحاب الیمین, میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا پہلے سے ہی طے ہے. وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ, جنت میں سے وہ اوپرلا درجہ جس سے آگے جنت کا تصور اور امکان کوئی نہیں, جو وہاں رہتے ہیں میں ان سے. پھر فرمایا ثُمَّ قَسَمَ قِسْمَيْنِ ثَلَاثًا, پھر ان 2 حصوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کما قال اللہ تعالی اصحاب المشأمة اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة والسابقون السابقون. یہ بڑا جملہ ہے نبی پاک کا. پہلے تو وہی 2 طبقے, اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ, دائیں والے بائیں والے. ہاتھ میں جو نام اعمال ہے اس حوالے سے فرمایا کچھ لوگ ایسے, یہ جملہ میرے آقا کا, کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سابقون السابقون. پہلے تصور تھا کہ جنت کی اعلیٰ درجے سے جس سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں ہے, وہاں میرے ماں باپ ہیں. پھر فرمایا والسابقون السابقون انا من السابقین وانا من خیر السابقین. فرمایا میں ان سے ہوں کہ جن کے قدموں کو جنت چوم کر نیچے رہ جاتی ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. جنت بھی چھوٹی ہے ان کے مقام و مرتبے سے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ پھر وہ کدھر ہیں, ان کی جہت استقرار کدھر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا رکو محبوب ان کو میں کہتا ہوں وہ کدھر ہے. جنت تو نیکوکاروں کی شایع نشان ہے نا. میرے محبوب کی ماں کا مرتبہ, اس کے مرتبے سے جنت چھوٹی ہے. اے اللہ کدھر ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون,
میرے نبی کے ماں باپ میرے حرم میں میرے قریب رہتے ہیں۔ جس ماں نے اللہ کے حرم میں عالم امر میں وجود پایا ہو، پھر آخرت میں بھی اللہ کے حرم میں ہو خدا کی تصدیق کے مطابق، اس ماں پر فتویٰ کہ یہ ماں پہلے مر گئی ہے، یہ ہوا غلبہ نہیں کرا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کے حیا میں رکھے۔ آمین۔ یار نالین کا حیا کرتے ہو، حسنین کا کیوں نہیں کرتے ہو؟ والدین کا کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک کامل اسوہ ہیں اور اللہ کی غیرت کا مظہر ہیں۔ امت آج ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، اسلام بھی غالب ہو جائے گا۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز۔